حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ موسیقی یا میوزک اور انٹرٹینمنٹ کیا حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حرام ہے نا، حرام حلال، یہ چونکہ مولوی حضرات سارا اپنا استبداد پادری بھی اسی سے قائم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نہ مجھ پر چھوڑا ہے نہ کسی عالم پر چھوڑا ہے، اس کا خود بڑا واضح بالکل دو ٹوک جواب سورہ اعراف میں دے دیا ہے۔ وہاں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دو، پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے، کل بتا دو لوگوں کو، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں گن کے بتا دیا ہے۔ آپ پڑھیے اس آیت کو، 31-32 آیت ہے غالباً۔ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ بدکاری کو حرام کیا ہے، والاسم حق تلفی کو حرام کیا ہے، والبغی بغیر الحق نا حق جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، وان تشرک باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور چوتھے اللہ کے ساتھ کسی کو بغیر دلیل کے شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے، اور 5واں کیا ہے؟ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہنے کو حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ Let me tell you something that should be taken as a rule. For example, I drink beer, and I'm proud of that. But the beer I drink, before you quote me for that, is from Saudi Arabia, and it has like 2%, maybe 3% alcohol. And it's legal, and it's halal. One says, oh, it has alcohol. Akhi, if I drink half a pack, nothing happens. It's the same thing. It doesn't affect the person. It does not intoxicate a person. Therefore, it is not the percentage of alcohol that counts. It is the end product. تو اب اگر ہم گانا گائیں اور گانا سنیں، ہم نے کوئی گرل فرینڈ تھوڑی بنا رکھی ہے جس کی یاد میں تصورات میں گانے سن رہے ہیں۔ ہمارا گانا گانا اور گانا سننا اپنے مرشد کے لیے ہے۔ اب وہ الفاظ ہیں، کسی کی میراث تو نہیں ہے وہ، اور بات تصور کی اور نیت کی ہے۔ اور اس دل میں کیا رکھا ہے، تیرا ہی درد چھپا رکھا ہے، تیرا ہی نام لکھا رکھا ہے۔ اور میں رونے لگا سرکار کی یاد۔ انٹرنیٹ کے اس پرفتن دور میں آپ نے علماء اہل سنت سے اکثر یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ آپ اس پرفتن دور میں، سوشل میڈیا کے فتنے والے دور میں، ہر کسی کو نہ سنا کریں مسائل کے اعتبار سے، بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کو، کیونکہ یہ اپنے مسائل کے بیچ بیچ میں آپ لوگوں کے دلوں میں ایسی چیزیں اتار دیں گے، ذہنوں میں ایسی چیزیں اتار دیں گے جس سے آپ کو اپنے مسلک اور اپنے عقیدوں پر شک شبہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اپنے اعمال سیکھنے کے چکر میں آپ اپنے عقیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اسلام کا دار و مدار تمام جو ہے وہ عقیدوں پر ہوتا ہے، اعمال پر، کفر ایمان کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس بندے کے عقیدے اور نظریات خراب ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کے کوئی عمل اس کو حشر کے دن نفع نہیں دے گا۔ ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی چیزیں ہر کسی سے لے لیتے ہیں، اور جن کے مسائل ٹھیک نہیں لگتے ہم ان کے مسائل نہیں لیتے، لیکن مسائل ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں ان کے بارے میں فرق کرنا عوام کا پہلے تو کام بھی نہیں ہے، اور ان کا یہ پیشہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسائل کے غلط اور صحیح ہونے میں کوئی امتیاز کر سکیں۔ لہٰذا جب کسی عقائد میں آپ فرق ہی نہیں کر پائیں گے، کسی حدیث کے ایکسپلینیشن کو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اس میں نبی پاک کا فرمان کا مطلب کیا ہے، تو آپ کس طریقے سے اپنے عقائد کی حفاظت کر پائیں گے۔ یہ جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی کچھ، اس کے اندر کس طریقے سے گانے بازوں کو اور حلال کہا گیا، جائز کرا گیا، یہاں تک کہ شراب کو بھی حلال کر دیا گیا کہ جس کے اندر 2% 3% کی مقدار الکوہل ہو تو ایسی بیئر یا شراب پینے میں حرج نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے لوگوں نے شراب کو شراب نہ سمجھ کر اس کو پینا شروع کر دیا۔ اور اب تو آپ نے غامدی صاحب کو بھی سنا جنہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر حرام کردہ چیزیں جو موجود ہیں وہ یہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرام حلال نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیونکہ قیامت کے قریب اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہیں کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بشارتیں دے دی، اور اب آپ ان چند حدیثوں کو سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑیں گے کہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے، علم غیب کے جاننے والے
آخری نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور موجودہ دور میں ان کی حرکتیں کس طریقے سے بالکل پیرالل ہیں کہ جو نشانیاں اور جو علامتیں نبی پاک نے فرمائی تھی وہ سب ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو کرسی پہ منصب کے اوپر یعنی اپنے بیٹھیں گے اور وہ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہمارے تمہارے درمیان جو ہے حرام حلال کی جو فرق کرنے والی چیز ہے، حرام حلال بتانے والی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کافی ہے اور ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی آپ غامدی صاحب کا بیان سنیں کہ جس کے اندر انہوں نے قرآن کا حرام ہونے کی چیزیں گنوائیں کہ ہمیں حرام حلال کے لیے قرآن نے یہ چیزیں بتائی، یعنی یہ حدیث نبی پاک نے پہلے ہی بتا دی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی کرسی پر اپنے تخت کے اوپر جلوہ نشین ہو جائیں گے اور اس پہ بیٹھنے کے بعد لوگوں سے کہیں گے کہ اب ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان میں قرآن کافی ہے جو حرام حلال ہمیں بتانے والا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو نبی پاک کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کردہ ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام کرتا ہے، یعنی کوئی چیز جس کو اللہ نے حرام کی وہ نبی نے حرام کی تو نبی نے حرام جو چیز کر دی وہ ایسی ہی ہے کہ جیسے اللہ نے حرام کی۔ اب اس حدیث سے معلوم چلا کہ قیامت کی نشانیوں میں کس طریقے سے نبی پاک نے کھل کر بیان کیا کہ کس طریقے سے لوگ آئیں گے اور ان سے بچنے کی تاکید کی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس طریقے سے صادق آ رہا ہے کہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اب حدیثوں کی ضرورت نہیں، حرام کردہ چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں اور ان سے بچنے کا حکم ہے، تبھی تو یہ بچنے کے اعتبار سے ہی نبی پاک نے بیان کی ہے تاکہ امت ان سے بچ کر رہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق چیزیں صحیح چیزیں کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ دوسری جو آپ نے ایک کلپ سنی جس کے اندر ایک وہابی مفتی نے کہا کہ اتنے % اگر الکوہل شراب میں ہو، جو انگلش میں تھی، تو اس کو جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو شراب کا نام بدل دیں گے اور پھر شراب کو پئیں گے، یعنی وہ شراب کا نام تبدیل کر دیں گے اور اس کا نام کچھ اور کر دیں گے، اور جب اس کا نام بدل جائے گا پھر نام بدل کے اس کو پئیں گے تاکہ لوگوں کے اندر یہ کہہ سکیں کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ اور آج ایسا ہی معاملہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مفتی صاحب نے 2-3% الکوہل کو جائز کر دیا اور اب اس کا نام چاہے آپ بیئر رکھ دیں یا اس کو کسی اور نام سے آپ پینا شروع کر دیں۔ یہ نشانیاں بھی حدیث پاک کے اندر پہلے ہی بیان کر دی گئی ہیں۔ غیب کی خبر دینے والے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طریقے سے گانے بازوں کو حلال کرنے کے تعلق سے، جیسا کہ آپ نے سنا گوہر شاہی، یعنی ایک ایسا فتنہ، ایک ایسا مشرک اور مرتد فتنہ کہ جس نے طریقت کے نام پہ لوگوں کو شرک کے اندر اس طرح مبتلا کیا ہے کہ ان کے اندھے مقلد اس گوہر شاہی کے کہ وہ حق اور باطل کے اندر فرق کرنا تو دور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور غیر خدا کے اندر فرق بھی بھول گئے۔ جس نے اپنے باپ کا کلمہ بنا لیا نیا اور وہ لا الہ الا ریاض کرتا ہے کہ ریاض کے علاوہ، یعنی ریاض اس کا باپ تھا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی توہین یہ بندہ کرتا ہے، اور یہ پاکستان سے بھاگ کر یہودیوں کی گود میں جا کر بیٹھا ہے اور وہاں سے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر لیکچر دیتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے فساد کیا ہے، اور اس بندے کا سب سے پہلا کام یہی رہتا ہے کہ مولانا اور مولویوں کو سب سے بڑا فتنہ بتاتا ہے۔ سارا کا سارا جو فتنہ اور فساد دنیا میں پھیلا ہے اسلام میں، اس کا کریڈٹ جاتا ہے مولویوں کو، علماء کو، اور اس کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اور یہ اکیلا وہ نہیں ہے جو فتنہ بتاتا ہے، ایسے آپ جتنے بھی دیکھیں گے، چاہے آپ جاہل ادیم کو دیکھیں، المعروف ساحل ادیم، یا پھر گوہر شاہی کو دیکھیں، یا پھر انجینئر مرزا کو دیکھیں، یا پھر غامدی کو دیکھیں، ان سب لوگوں کا ایک ہی راگ الاپنا کہ علماء کے خلاف لوگوں کو بدزن کرنا، علماء کی نفرت دلوں میں بٹھالنا۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عوام اہل سنت کے ایمان کے درمیان میں صرف اور صرف علماء اہل سنت کی جماعت ہے۔ جب تک ان کے ایمان کی حفاظت عالم دین کرتے رہیں گے، ہم ان کا ایمان نہیں چھین سکتے۔ لہٰذا کام کیا جائے جو یہودیوں نے کیا، جو وہابیت کو عام کرنے کے لیے بھی انگریزوں نے کیا تھا، کہ ان کے دل سے علماء کی محبت کو مٹایا جائے اور علماء کو فسادی بنا کر اور ان کی نظر کے اندر ان کی عزت کو گرایا جائے تاکہ ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے۔ تو
تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہے گوہر شاہی و علماء کے خلاف آپ کو بھونکتا ہوا نظر آئے گا، اور سارے فتنے کی جڑ وہ علماء اہل سنت کو بلکہ تمام عالموں کو بتائے گا، تاکہ لوگوں کے دل میں نفرت ہو، لوگ عالموں کو سننا بند کریں، اور جب عالموں کو سننا بند کریں گے تو ان کو صحیح عقیدے نظریات کے بارے میں معلوم نہیں چل پائے گا، پھر آپ اپنی جیسی بھی دکان چلانا چاہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے مرزا انجینئر کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ میں نے علماء کی دکان بند کر دی، اور اصل میں بند کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء کی دکان بند کر کے وہ اپنی دکان چلا سکے، اور علماء کے خلاف بدظن کرنے کا، ان کے نفرت دلوں میں ڈالنے کی مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ اب کس طریقے سے گوہر شاہی نے یہ گانے باجے کے بارے میں جو کہا ہے، اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بخاری میں ارشاد فرمایا کچھ چیزوں کی مثالیں دے کر کہ آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے وہ ان چیزوں کو حلال کر دیں گے، یعنی ان چیزوں کو جائز کر دیں گے جس کے اندر ریشم ہے، شراب ہے، گانے باجے ہیں، زنا ہے، اور اس طریقے کے معاملوں کو وہ حلال کر دیں گے۔ اور آج دیکھیں گے آپ کے بہت سارے معاملات کے اندر وہابیہ جو 3 طلاق کو 1 طلاق بتا کے جس طریقے سے بیوی مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کو حلال کر کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری طلاق نہیں ہو لہٰذا ساتھ رہیں۔ طلاق ہو جانے کے بعد بھی اس بیوی کو بیوی قرار دے کر اس کے ساتھ رکھتے ہیں، لہٰذا یہ زنا کو پروموٹ کرنا اور عام کرنا ہے۔ اور ایسے ہی اب گانے بازوں کو بھی حلال کرنا اور شراب کو بھی حلال کرنے کا معاملہ جو ہے آپ کے سامنے اس ویڈیو کلپ کے اندر آ چکا۔ تو غیب کی خبر دینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہی بتائی تھی، اور یہ تمام باتیں یہ لوگ کبھی ان حدیثوں کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ اس کو بیان کریں گے تو ان کی خود کی باطل دکان جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اور آپ لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے۔ لہٰذا سب سے بہتر اصول یہ ہے کہ عالموں کی نفرت دل کے اندر بھر دی جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ عالموں نے فتنہ پھیلایا تاکہ یہ اپنا روزگار، اپنا کاروبار چلا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اگر عالموں کی نفرت دل میں بھر دی جائے گی تو وہ بندہ اپنے مسائل پوچھنے کے بجائے اپنے خود نفس کے اوپر عمل کرے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک دل کے اندر، یعنی موسیقی دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یعنی گانے بازوں کو سننا آدمی کو منافق بناتا ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ جیسے پانی سبزہ کو اگاتا ہے، کھیت کو اگاتا ہے، ویسے ہی نفاق کو اگانے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے۔ اور فرمایا کہ ذکر دل کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ سبزے کو اگاتا ہے، یعنی گانے باجے سننے سے، ذکر سے دور ہونے سے بندہ منافق بنتا ہے، اور گانے باجوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کرنے سے بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ جس کے اندر شراب کے تعلق سے، میوزک کے تعلق سے، حدیثوں کے جھٹلانے کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی معاملات بیان فرما دیے۔ یہ ساری باتیں آپ کو یہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر یا پھر یہ سوشل میڈیا پر اپنا آپ کو علامہ سمجھنے والے لوگ کبھی بیان نہیں کریں گے، موٹیویشنل اسپیکر کبھی بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ بیان کریں گے تو ان کی خود کی دکانیں بند ہوں گی، اس لیے یہ عالموں کی نفرت آپ کے دلوں میں بھرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو اور خود بھی آپ اپنے سوشل میڈیا کی فیڈز کو جو ہے وہ ویریفائی کریں کہ آپ لوگ کس طریقے کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں اور آپ کے بچے کس طریقے کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں، جاننے والوں کو اس طریقے کی کلپ بھیج کر ان کو اس فتنے سے آگاہ کریں کہ کس طریقے سے لوگوں نے میوزک کو، گانوں کو اور شراب کو حلال کر دیا، اور اس کے بارے میں نبی پاک نے پہلے سے ہی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما دیا۔ تو یہ وہ فتنے ہیں سوشل میڈیا کے کہ جن کے بہکاوے میں لوگ آتے ہیں، اور اس کے بہکاوے میں آنے کے بعد وہ علماء کو برا کہتے ہیں تاکہ ان کا مقصد ان کا پورا ہو سکے۔ اگر گوہر شاہی کے کفر کے بارے میں آپ آگاہی لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کا لنک موجود ہے، 2 ویڈیو ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین یہ یونس گوہر اور اس کے باپ نے کی ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ وہ ویڈیو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہے، ضرور دیکھیں۔ ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ۔ جی ہاں، لرن فاسٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی